والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین امتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ مسلمان بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور میرے پیر بھائیوں، لمبی چوڑی گفتگو نہیں کرنی، بس چند منٹ کی حاضری اور آپ سے پھر اجازت۔ آج کی یہ بابرکت محفل جو سجی ہوئی ہے، اللہ رب العزت کا کرم نوازی اور مہربانی ہے کہ اس نے ہم سب کو اس میں شرکت کی توفیق عطا فرما دی۔ یاد رکھیے، ایمان کی دولت بھی اسی ہی کے کرم سے نصیب ہوتی ہے۔ ابھی یہیں ہم سن رہے تھے، ملتان سے وہ جو شاہ صاحب تشریف لائے ہوئے تھے، انہوں نے خوبصورت گفتگو کی، ہمارے ضمیروں کو جھنجھوڑنے کی کوشش کی۔ پھر شاکر شاہ صاحب نے آج کی تاریخ کے حوالے سے چند منٹ آپ کے سامنے گفتگو فرمائی۔ یاد رکھیے، ایمان وہ دولت ہے جو کسی بازار میں بکتا نہیں ہے کہ جی کوئی کہے میں ایمان والا بننا چاہتا ہوں تو جائے کمالیہ سے خرید لائے، لاہور سے خرید لائے، ملتان سے خرید لائے تو ایمان والا بن جائے گا۔ ایمان لوگوں کے سامنے پیش کیا جاتا ہے اور جس کو رب چاہے اس کو وہ قبول کر لیتا ہے۔ مکہ میں جب ایمان پیش کیا گیا کوہ صفا پر کھڑے ہو کر پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو بہت پڑھے لکھے لوگ تھے۔ جیسے وہ شاہ صاحب کہہ رہے تھے نا کہ غیرت نہیں آتی ABC پڑھنے سے یا یہ ہے وہ، غیرت آتی ہے تقوی سے، اور تقوی آتا ہے عشق رسول سے، اور عشق رسول آتی ہے کسی صاحب کمال کی صحبت سے۔ بھٹکنے کی ضرورت نہیں، جس کو نصیب ہو جائے۔ اس مہینے کو ایک حیا والے سے بھی نسبت ہے جس کو عثمان کہا جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے، یہ جو 18 تاریخ ہے اس مہینے کی، اور یہ جو آخری عشرہ ہے، تاریخیں آگے پیچھے ہو سکتی ہیں تاریخی حوالے سے، انہی دنوں کو نسبت عثمان غنی سے بھی ہے اور مولا علی سے بھی ہے۔ اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں داماد رسول بھی ہیں، اور پھر اس سے مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں خلفائے راشدین میں بھی شامل ہیں، اور پھر اس سے بھی مزے کی بات یہ ہے کہ دونوں عشرہ مبشرہ میں ہیں، اور پھر اس سے بھی مزے کی بات ہے کہ دونوں ان عظیم چند گنتی کے لوگوں میں ہیں جن کو اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت بھی دی اور آخری دن تک جن سے خوش گئے۔ شاہ صاحب مجھ سے پہلے غیرت کی بات کر رہے تھے۔ غیرت کیا ہوتی ہے؟ حیا کا نام غیرت ہے، شرم و حیا کا نام غیرت ہے، اور عثمان غنی کو شرم و حیا کا پیکر کہا جاتا ہے۔ شرم و حیا کا پیکر کہا جاتا ہے۔ وہ کیا مشہور بات ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، آپ کی پنڈلی مبارک سے کپڑا اوپر تھا۔ بچپن سے ہم یہ بات سنتے ہیں، جب بندہ گھر میں بیٹھا ہو، بے تکلف انداز میں بیٹھا ہو،
تو اس کی بعض دفعہ پنڈلی سے کپڑا اوپر ہو جاتا ہے. اور یقین کیجئے مرد کی سطر میں پنڈلی نہیں ہے. مرد کی سطر میں پنڈلی نہیں ہے. ناف سے لے کر گھٹنے تک یہ مرد کی سطر ہے اور عورت کا پورا جسم ہی اس کی سطر ہے. پنڈلی عورت کے لیے دکھانا نامناسب ہے اور اسلام نے ممنوع کیا ہے کیونکہ سطر ٹوٹتی ہے. لیکن مرد کے لیے اگر پنڈلی ظاہر ہو جائے بے تکلف جیسے بندہ بیٹھا ہے تو اس میں کوئی گناہ نہیں. حضور کی پنڈلی مبارک نظر آ رہی تھی. ابو بکر صدیق تشریف لائے, دستک دی, اجازت طلب کی. حضور نے کہا آ جاؤ, آگے بیٹھ گئے. عثمان غنی سے پہلے عمر فاروق تشریف لائے, اجازت طلب کی. حضور نے فرمایا آ جاؤ اجازت ہے. کچھ دیر کے بعد جب عثمان غنی تشریف لائے آپ نے اجازت طلب کی تو حضور نے فرمایا ابھی تھوڑی دیر رکو. آپ نے اپنی پنڈلی سے کپڑا اوپر سیدھا کیا اور پھر کہا اب آ جاؤ. جب دریافت کیا گیا کہ پہلے دونوں حضرات آئے تو آپ نے پنڈلی کو چھپایا نہیں, عثمان غنی آئے تو پنڈلی کو آپ نے چھپایا. تو حضور نے فرمایا وہ عثمان اب آیا ہے جس سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. تو ان دنوں کو عثمان غنی سے بھی نسبت ہے کہ آپ کی شہادت ان دنوں میں ہوئی اور 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کے آپ کو شہید کیا گیا. اس شخص کو 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کیا گیا جس نے کروڑوں درہموں کے قافلے مسلمانوں کے لیے کھول دیے کہ مفت کھاؤ, جس نے کنووں کے کنویں خرید کر دیے کہ مفت پانی پیو یہاں سے. اس شخص کے لیے مدینے کی سرزمین تنگ کر کے 40 دن تک بھوکا پیاسا رکھ کے شہید کر دیا گیا. ان دنوں کو بھی نسبت ہے عثمان غنی کے ساتھ. اور پھر جس چیز کی طرف اشارہ شاکر صاحب نے فرمایا, مولا علی کو جو تحفہ عطا ہوا مولا بننے کا, اس کو بھی انہی دنوں کے ساتھ نسبت ہے. آپ نے جس جگہ کا نام لیا نا, کیا نام کہا, پہلے کچھ اور نام تھا جوفا اور قدیر خم. اب اگر آپ مدینہ منورہ میں جائیں نا تو وہ دونوں ناموں سے جگہ یاد کی جاتی ہے. ہم نے جب ٹیکسی والے کو کہا نا تو یہ قدیر خم اس کو کوئی پتہ نہیں تھا, پرانا نام لیا تو ہمیں وہاں لے کے گیا تھا. اب وہ جگہ مدینہ منورہ شہر کے اندر ہے, ارد گرد عمارات ہیں, بلڈنگیں ہیں, شہر کا وسعت پھیل گیا ہے. بلکہ وہاں سے چھوٹے چھوٹے برساتی نالے بھی گزرتے ہیں. اور وہ جگہ جس درخت کے نیچے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کر یہ ارشاد فرمایا تھا خطبہ, وہ درخت بھی وہاں جھاڑیاں سی موجود ضرور ہیں. اس وقت وہ ندی وہاں بہتی تھی, اب اس ندی کا رخ کچھ تبدیل ہو گیا ہے, تھوڑے سے دور سے وہ بیٹھتی تھی. کیونکہ اس زمانے میں جب قافلے چلتے تھے تو آرام ندیوں کے کنارے کیا جاتا, دریا کے کنارے پرانے زمانوں میں کیا, جہاں پانی بھی میسر آ جائے, کوئی چشمہ بھی ہو اور چھاؤں بھی ہو تاکہ جانور بھی پانی پی لیں اور انسان بھی پانی پی لیں. آج طرح کا ماحول تو نہیں ہوتا تھا کہ آپ نے بس اور ٹرین اور جہاز پر سفر کرنا ہے, تو اس طرح قافلے سفر کیا کرتے تھے. تو وہاں حضور نے ارشاد فرمایا تھا کہ جس کا میں مولا اس کا علی بھی مولا. اب ہم میں سے بعض ہمارے بھائیوں نے فساد ڈالا ہوا ہے اس بات کے اوپر کہ یہ جی کیا ہے بات ہے. تو میرے دوستو, اگر یہ حدیث ہے اور حدیث ہے, صحیح حدیث ہے, بے شمار کتب میں ہے, صحیح مسلم میں ہے, بخاری میں ہے, جس کو کہ انکار کوئی نہیں کر سکتا. جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان مبارکہ سے کچھ نکالتے ہی نہیں بولنے کے لیے جو اللہ کے حکم سے نہ ہو. ہر بندے سے گناہ اور غلطی ہو سکتی ہے سوائے رسول اور نبی کی ذات سے, کیونکہ اللہ کا رسول بولتا وہی ہے جو اللہ کہے اور اللہ کی منشا ہو. اور اگر حضور نے فرمایا جس کا میں مولا اس کا علی مولا, تو پھر وہ نبی پاک کا فرمان نہیں ہے, اللہ کا فرمان ہے. تو یہ بات تو یہاں میرے بھائیوں, اب یہ دو ایمان والوں کے ساتھ نسبت ہے ان دنوں کو, جن میں کہ آج یہ آپ کو یہ پروگرام کر رہے ہیں. اور کل سے میرے خیال میں آپ کا یہ جو بزرگ ہے, پتہ نہیں یعقوب کے کیا نام ہے ان کا, حافظ بابا یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ, تو ان کے نام سے یہ آپ یہ پتہ نہیں عرس کے میلہ پتہ نہیں جو کچھ بھی کرتے ہو, تو اس میلہ اس کی بھی مناسبت جو ہے وہ
اس کو دن کو مل گئی ہے تو بڑے مقدس اور مطہر یہ دن ہے میرے بھائیوں. اس میں صرف کوئی کھیل کود میں ہی نہ رہ جانا, کوئی تھوڑی بہت توبہ طائب کر کے صراط مستقیم کی طرف آنے کی بھی کوشش کرنا. تو اب میرے بھائیوں, اور وہ شاہ صاحب ایک اور بات کہہ رہے تھے کہ وہ چلے گئے کہ جی مجھے کہا گیا ہے کہ وہ ماہی دوہے پڑھنے ہیں, دیہاتی ماحول ہے وہ ہے. بھائی میں نے کبھی ماہی دوہے نہیں پڑھے اور سینکڑوں ہزاروں لوگ میری بات سنتے ہیں. اور اگر تاریخ میں آپ چلے جائیں, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خطبوں میں کوئی ماہی دوہے نہیں پڑھے تھے. کسی عالم سے جا کے پوچھ لو, کسی خلفاء راشدین نے اپنے خطاب میں ماہی دوہے کہیں نہیں پڑھے. بلکہ یہاں تک کہ غوث العظم کے خطبات آج بھی آپ کو ملیں گے کتابوں میں پڑھے ہوئے. جا کے پڑھو اور دیکھو, کیا ایک اس میں شعر بھی مل جائے آپ کو تو میں مان جاؤں گا. ماہی دوہے تو دوڑ کی بات ہے. آپ کی خطبے میں کوئی شعر تک نہیں ملتا تھا کہ آپ نے کبھی پڑھا اور پوری زندگی غوث پاک کی میں بات عرض کر رہا ہوں. یہ باتیں میں منع نہیں کر رہا کہ نہیں پڑھیں, ماہیے بھی پڑھنے چاہے پڑھیں, دوہے بھی پڑھیں, ہر بندے کا اپنا مزاج ہوتا ہے. شعر بھی پڑھیں, یہ خوبصورتی بنانے کے لیے تو ہیں, مدد کر سکتے ہیں آپ کی تقریر کے اندر کہ سننے والوں کی خوبصورتی لگے اور واہ واہ سبحان اللہ ہو. ہاں جی, لیکن یہ کوئی خطبے کا حصہ نہیں ہے کہ اس کے بغیر خطبہ ہی نہیں ہوگا. وہ خطبہ ہے جس میں اللہ اور رسول کا ذکر ہو جائے, لوگوں کو حقوق اللہ اور حقوق العباد کی طرف بلایا جائے, گناہوں سے روکا جائے اور برائی سے روکا جائے اور نیکی کی طرف بلایا جائے. یہ ہے وہ خطبہ جو اللہ اور اس کے رسول نے دینے کے لیے حکم فرمایا ہے اور جو تمام صوفیہ نے دیا ہے. ہاں, اس حکم کے ساتھ ساتھ اگر آپ خوبصورتی پیدا کرنے کے لیے شعر بھی پڑھ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے, ماہیے بھی پڑھ دیتے ہیں تو بہت اچھی بات ہے. لیکن تقریر کا نام ماہی اور دوہے اور شعر نہیں ہوتا. صرف واز کا نام لوگوں کو اچھی بات بتانا ہوتا ہے اور برائی سے روکنا. سمجھ آ گئی نا؟ میں شاہ صاحب کو بری بات منع نہیں کر رہا, لیکن ان کو بتایا کہ ہوگا کہ ماحول یہ ہے. لیکن وہ کبھی دربار قادر بخش شریف آ کر دیکھیں, ان کو پتہ چلے گا اس کے بغیر بھی تقریریں ہو جاتی ہیں. تو میرے دوستو, میں عرض کر رہا تھا کہ دو عظیم ایمان والوں کو نسبت ہے ان دنوں سے. اللہ تعالی ہمیں ان کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مولا علی کے ابھی شاکر صاحب نے ایک ہندو کا شعر پڑھا. اچھا, میں نے وہ شعر دیکھا کتابوں میں. میں نے اس کے بعد نا اس کی جناب والا نا تھوڑی سی تحقیق کی. شعر تو وہ تھا, لیکن میرے ذہن میں ایک سوال اٹھا, شاید شاکر صاحب اس کا مجھے جواب دے دیں یا کوئی اور دے دے. سوال میرے یہ اٹھا کہ جب یہ ہندو میرے علی کی اتنی تعریف کر رہا ہے تو علی کے رسول اور علی کے پیر کو کیوں نہیں مانتا؟ جب اس کو علی اتنا اچھا لگ رہا ہے, علی کی شان میں وہ شعر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہے, تو پھر وہ کلمہ پڑھ کے اس کی غلامی میں کیوں نہیں آتا؟ اس کو اپنا پیر کیوں نہیں مانتا؟ اس کو اپنا مولا کیوں نہیں مانتا؟ اس کو تو مولا تب ہی مانے گا نا جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہے گا. حضور مولا علی کی اتباع میں اور پیروی میں تو تبھی آئے گا جب رسول پاک کی غلامی اختیار کرے گا. اور بھائی ہندو, اگر تجھے علی اتنا اچھا لگ رہا ہے تو پھر علی کے پیر کی اتباع کرنا. اور بھی اس طرح کے کئی شعر میں نے سنے کہ جناب وہ ہندوؤں نے لکھے ہوئے ہیں جی حسین کے بارے میں کہ مسلمانوں تمہاری کو اجارہ داری تو نہیں ہے حسین پر, حسین سارا ہے نا. اس طرح کے شعر پڑھنے کا ہوں تو میں آپ کے سامنے 100 شعر پڑھ لوں, لیکن مجھے کسی کے حکم سے میں شعر اور ماہیے دوہے نہیں پڑھتا, اپنے پیر کے حکم سے کہ لوگوں کو سیدھی بات کرو. حضور ناز جہان ہے مجھے یہ حکم فرمایا, اور بندے کا ایک مزاج بھی بن جاتا ہے یہ پھر بات کرنے کا. تو جناب والا وہ بھی ایک شاعر ہے, ہندو شاعر ہے کہ جناب وہ بڑا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شان میں کچھ نے اپنے اشعار لکھے. تو اس وقت ہی میں نے کہ اتنا اگر اس کو حسین اچھا لگ رہا ہے تو جس دین کو بچانے کے لیے حسین نے جان دے دی اس دین پر آنا, کلمہ پڑھنا, تو پھر مانے تو حسین پر اجارہ داری کسی کی نہیں. بھائی حسین پر ہر اس کی اجارہ داری ہے جو عاشق رسول ہے. حسین پر صرف اسی کی اجارہ داری ہے جو عاشق رسول ہے. حسین پر صرف اسی کی اجارہ داری ہے جو حسین کے نقش قدم پر چلتا ہے. اس کے علاوہ کسی کی اجارہ داری نہیں ہے حسین پر, چاہے کلمہ گو ہو, چاہے ہندو ہو, چاہے سکھ ہو. تو ایمان کی میں نے شروع میں بات کی تھی کہ ایمان کہیں بازار سے نہیں ملتا,
ایمان جو ہے نا وہ ایمان رب کی عطا ہے، اور الحمدللہ ہم سب کو ایمان مل گیا ہے، اور ہم نے کوئی یہاں کوئی پیسے خرچ کیے ایمان کے لیے؟ مسلمان کے گھر ہم پیدا ہو گئے، اذان انہوں نے ہمارے کان میں پڑھ دی، بات ختم ہو گئی، ہم تو صرف اسی نعمت کا شکر ادا کرنے لگے تو قیامت تک سجدے میں پڑے نہیں کر سکے کہ ہمیں ایمان والوں کی صف میں تو نے کھڑا کر دیا، ہمیں تم نے مسلمان کے گھر میں پیدا کر دیا، یہ اس کا کرم ہے۔ کتنے عظیم انسان دنیا میں گزرے، پتہ نہیں کتنی ترقیاں انہوں نے کی، کیا کیا چیزیں ایجاد کی، لیکن ایمان کی دولت سے وہ خالی ہیں۔ بڑے بڑے محلوں میں رہنے والے، بڑے بڑے ملکوں پہ بادشاہیاں کرنے والے، بڑے بڑے جرنیل بننے والے، بڑی بڑی دولت کے ساتھ کھیلنے والے، لیکن ایمان کی دولت ان کے پاس نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ ان کی 6 فٹ کی قبر دوزخ کا گڑھا ہے، اور جس کے پاس ایمان ہے اس کی 6 فٹ کی قبر نہیں ہے، اس کے پاس جنت کا باغ ہے، وہ 6 فٹ جو حد نگاہ پھیلا ہوا ہے، جس کو کوئی گھوڑے بھگاتا رہے پتہ نہیں کتنے سال تک تو جنت کا ایک حصہ بھی نہیں دیکھ سکتا۔ عربی و نسل گھوڑے کو کتنے سال تک بھگاتے رہو، حدیث پاک ہے، عربی و نسل گھوڑے کی رفتار کتنی ہوگی، تو آپ اس ایک محل کو نہیں ناپ سکتے جو ایک ایمان والے کو ملنا ہے جنت میں جا کے، ایک محل اس کو جو ملنا ہے۔ تو اس کی قبر جو ہوتی ہے وہ 6 فٹ کا گڑھا تو اس بے ایمانے کی ہے، اور جس کو رب نے ایمان عطا کر دیا ہے اس کے لیے تو وہ قبر جنت کے باغات ہیں میرے بھائی، اور یہ ایمان اس کی عطا ہے۔ آؤ ایک چھوٹا سا آپ کو واقعہ سناؤں، اس کے بعد میں اجازت چاہوں کہ ایمان کس طرح رب کی عطا ہے، اور جب وہ دینے پر آئے تو کس کو کیسے دے دے اور کہاں سے دے دے۔ ایک کالا بدو تھا عرب میں، اس کا نام تھا اسود۔ آپ نے یہ نام سنا نا، ہجرہ اسود، جو کعبے کی دیوار کے ساتھ لگا ہوا ہے۔ ہجر کہتے ہیں عربی میں پتھر کو، اور اسود کہتے ہیں عربی زبان میں کالے کو۔ کالے کو کیا کہتے ہیں؟ اسود۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کالا بندہ، تو عربی میں اس کو کہیں گے اسود رجل، اسود رجل۔ پنجابی میں کہو گے کالا بندہ۔ تو ہجر اسود، کالا پتھر۔ ہجر اسود جس کو بوسہ دیتے ہیں جا کے ہر حاجی، ہر عمرے والا، اب تو پہنچنا ہی بڑا مشکل ہے وہاں۔ ایک وقت تھا کہ کعبے کی ہر طواف پر اس کو بڑا آسانی سے بوسہ دیا جا سکتا تھا۔ اور میں آپ کے سامنے ہوں، میں نے زندگی میں الحمدللہ اللہ رب العزت نے مجھ سے کئی عمرے مجھ سے کروائے، پتہ نہیں قبول بھی کوئی ہے کہ نہیں میں نہیں جانتا، لیکن کئی عمرے مجھے کرنے کا رب نے توفیق عطا فرمائی۔ 2 حج اس نے مجھے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، پتہ نہیں قبول بھی کوئی ہے کہ نہیں، توفیق تو اس نے ادا کی دی سفر کرنے کی، جانے کی۔ تو اس پورے عرصے میں میں زندگی میں صرف 1 دفعہ حجر اسود کو بوسہ دیا ہے، میں صرف 1 دفعہ، اور وہ بھی مجھے اچھی طرح سے یاد ہے 1985-86 کی بات ہے کہیں، حضور ناز جہان کے ساتھ اس وقت ہم گئے تھے عمرہ کرنے کے لیے، تو اس وقت 1 دفعہ میں نے حجر اسود کو بوسہ دیا تھا۔ اس کے بعد آج تک اتفاق نہیں ہوا، کئی دفعہ کوشش بھی کی لیکن رش کی وجہ سے جانے کی ہمت نہیں پڑتی، آگے بندہ پیچھے ہٹ جاتا ہے، مشکل بڑا پڑتا ہے، لوگ دے بھی لیتے ہیں، خوش قسمتی ہے، لیکن وہ میں تو میری مزاج ہے وہ رش میں گھٹنے سے جان جاتی ہے، تو وہ 1 دفعہ ہو گیا، میں کہتا وہ ہو گیا بھائی، اب دور سے سلام جائے جیسے طریقہ ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں حجر اسود، اس لیے کہتے ہیں کالا پتھر۔ تو ایک بندہ تھا کالو، کالو اس کو ہر کوئی کہتا تھا، جیسے یہاں کسی کا رنگ کالا ہو تو نام پڑ جاتا ہے نا کالو۔ تو وہ بدو تھا، بکریاں چراتا تھا، اس کو ہر کوئی کہتا تھا اسود، اسود، اسود بھائی، کالو کالو کالو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ کے لیے تشریف لے گئے، تو وہ کالو وہاں آیا اپنی بکریوں کے ساتھ، اسود نام اس کا کتابوں میں لکھا ہوا ہے، میں آسانی کے لیے آپ کو کہوں کہ کالو آیا وہاں اپنی بکریوں کے ساتھ، کالو آ گیا جی۔ کافر تھا، مشرک تھا، آیا، اس نے حضور سے پوچھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں؟ حضور نے فرمایا اللہ کا رسول نو۔ اس کالو نے پوچھا کیڑا اللہ کتھے رہندا ہے، کدو لبسی، کدو وکھی سی؟
جس طرح ہوتا ہے نا بندہ سوال کرتا. حضور نے فرمایا تو اس بات کا اقرار کر کے اللہ ایک ہے اور میں اس کا رسول ہوں, پھر وہ ملے گا. اس کالو نے کہا پکی گال ہے, نے کہا جی پکی بات. ہاں جی. حضور تو اس نے کہا بھی مجھے اسلام پیش کریں آپ, کیا میں پڑھنا ہے. حضور نے اس کے سامنے اسلام کی پیش کیا, بھئی یہ پڑھو اشہد اللہ الہ الا اللہ, جیسے مسلمان کسی کو کیا جاتا ہے. تو اس نے کلمہ پڑھ لیا, وہ مسلمان ہو گیا. جب مسلمان ہو گیا تو اس کے بعد کہتا ہے وہ کالو کہ جی اب یہ بکریاں تو میرے کسی کام کی ہیں نہیں, میں تو نوکر تھا فلانے چودھری کا, اب اس کا حضور میں کیا کروں, میں نے تو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لی, میں نے تو اب آپ کے ساتھ رہنا ہے, جدھر آپ جائیں گے میں آپ کے ساتھ رہوں گا, آپ کی خدمت کروں گا, کہ میں نے تو اللہ کو ڈھونڈنا ہے, اللہ سے ملنا ہے جس کا مجھے آپ نے وعدہ فرمایا ہے. حضور نے فرمایا بھئی تم اس طرح کرو, جس کی یہ مال ہے نا تو جا اس کے واڑے میں نا سب کو ہاں کا, پھر میرے پاس واپس آ. وہ گیا کالو. آج کے برا کوئی ہوتا تو کہتا یا ایک کدی تو بیچ لواں, ہون کیڑا متھے لگنا ہوندے. ہاں جی, ایک کدی تو بیچ لئیے. وہ ساری کی ساری دفعہ ہاں کایا, اندر بھیج کے دروازہ بند کر کے آ گیا. حضور کو کہنے لگا حضور ساری دفعہ بکریاں نا میں نے جو مالک تھا نا اس کے واڑے میں ڈال دی ہیں, اب میں واپس آ گیا, اب میں ویلا ہوں کالو, تو اب میں آپ کا خادم ہوں, جو حکم فرمائیں. اس وقت جنگ چھڑ گئی. حضور غزوے پر گئے ہوئے تھے نا لڑنے کے لیے کفار کے ساتھ, جنگ چھڑ گئی. تو حضور نے فرمایا بھائی کالو اس طرح کر, جنگ چھڑ گئی, جا کافروں سے لڑ. اس نے لڑائی میں کود گیا, تلوار پکڑ کے لڑائی شروع ہوئی. جب جنگ ختم ہوئی, لڑائی ختم ہوئی, تو جب شہیدوں کو تلاش کیا گیا, ان کے جسد خاکی کو اکٹھا کیا گیا, تو اس میں کالو کی لاش بھی تھی. شہید ہو گیا, شہید ہو گیا جنگ لڑتے ہوئے. جب شہید ہو گیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سرہانے کھڑے ہو کر فرمایا کہ یہ ہے وہ کالو جو بازی لے گیا بڑے بڑوں سے. اور اس پوری حدیث کا مفہوم یہ ہے جو حضور نے فرمایا کہ یہ ہے اسود. اسود کالو مطلب جو بازی لے گیا بڑے بڑے نمازیوں سے. آپ نے اس سے پہلے فرمایا اس نے ایک نماز نہیں پڑھی. وہ آیا وہیں اس نے کلمہ پڑھا, بکریاں ڈاڑی, پہلے تو کافر تھا, تو آیا حضور کیا ہوگا, حضور نے فرمایا جنگ لڑ. وہ تو تلوار لے کر نیزہ اٹھا کر جنگ میں چلا گیا, وہاں شہید ہو گیا. کون سی اس نے نماز پڑھی تھی اس سے پہلے؟ حضور نے فرمایا کالو اس نے ایک نماز نہیں پڑھی پوری زندگی, ایک روزہ نہیں رکھا پوری زندگی, ایک حج ادا نہیں کیا, ایک صدقہ نہیں دیا, کوئی تسبیح نہیں پڑھی, کوئی تلاوتیں نہیں کی. آیا کلمہ پڑھا اور میں نے کہا کہ جا جنگ لڑ, اور جنگ لڑا اور شہید ہو گیا اور گیا سیدھا جنت میں. تو نمازیں, روزے, زکاتیں, حجیں, آپ کی تسبیحات یہ بخشش کی ضمانت نہیں ہے. بخشش کی ضمانت آپ کا ایمان اور رب کی رحمت ہے. یہ عبادات جو نمازوں کے روپ میں ہو, زکات اور صدقات اور روزوں کے روپ میں ہو, یہ جنت میں پہنچنے کے بعد آپ کے درجات کی بلندی کا ذریعہ ضرور بن جائیں گے. لیکن سب سے پہلے تو آپ کا ایمان والا ہونا ضروری ہے نا. ایمان ہونا تو نماز کسی کام کی, ایمان ہونا تو روزہ زکات حج کسی کام کا, ایمان ہونا تو تسبیحیں کسی کام کی. وہ کالو کے پاس ایمان آیا اور اس کے بعد شہید ہو گیا. اور شہید کون ہوتے ہیں؟ جن کے بارے میں رب نے قرآن میں فرمایا کہ میں نے اپنے قرب کے دروازے ان کے لیے کھول دیے. کن کے لیے کھولے؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین, کہ نبیوں کے لیے قرب کا دروازہ کھلا ہوا, صدیقین کے لیے قرب کا دروازہ, شہداء کے لیے اور صالحین کے لیے, اور تمام دنیا کے اہل ایمان کو اللہ نے حکم دے دیا وَحَاسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا, کہ اب اگر تم بھی میرے قرب میں آنا چاہتے ہو اور جنت میں جانا چاہتے ہو تو یہ جو رفیق ہیں نا, یہ جو میرے پیارے ساتھی اور دوست ہیں نا, ان کی رفاقت میں آ جاؤ.
جس کو نبی ملے نبی کی رفاقت اختیار کر، جس کو صدیق ملے صدیق کی رفاقت اختیار کر، جس کو صدیق ملے شہید ملے اس کی رفاقت اختیار کر، جس کو صالح ملے اس کو اس کی رفاقت اختیار کرنے کا حکم دیا ہے۔ ان کی رفاقت میں آ جاؤ، ان کی رفاقت تمہیں کہاں لے کے جائے گی؟ جہاں کالو گیا۔ اور کالو کہاں گیا؟ جنت میں گیا، کیونکہ ایمان کی دولت آئی اور نبی کے حکم پر اس نے لبیک کہا۔ یہ سوچے بغیر کہ یہ باہر آج تا میں مسلمان پہ ہونا، لو چنگا پیر ہے آندہ جا لڑ۔ آج کا کوئی مرید ہوتا تو شاید یہ کہتا یار چنگا پیر ہے آندہ جا لڑ۔ اب تو مریدوں کا یہ حال ہے جتنے حلوہ ہے مرید یہ کٹھے۔ میں سدھی گال میں تو کرتا، جدھر چاول مٹھے ہیں پیر دے نال بھی درویش، جتھے کوئی شانی ایک دو کھلے ہوتے ہیں شاید۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے کالو جیسے ایمان کی، کہ جو پیر نے فرمایا لبیک اور اس نے آنکھیں بند کر کے، آپ غور تو کرو یار وہ بندہ کدھر سے ٹورا۔ 7 صحابی حضور کے ایسے ایسے بھی تھے جو سال سال سے نمازیں پڑھ رہے تھے، سال سال سے روزے رکھ رہے تھے، سال سال سے جنگیں لڑ رہے تھے، حضور کی خدمت کر رہے تھے۔ وہ کالو کدو اٹھیا؟ بکریاں چرندہ ودا تھے، آ گیا تھا سیدھا جنت۔ کس وجہ سے؟ اس نے کہا لبیک یا رسول اللہ، تیرا جو حکم میں حاضر، تو نے کہا ہے جا جنگ لڑ اللہ کی خاطر، رب لب جسی۔ اس نے جنگ لڑی، نیزہ اٹھایا یا تلوار اٹھائی، لڑا اور شہید ہو گیا۔ تو اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ ہمیں ان لوگوں کی رفاقت کو پختہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر نبیوں کا سلسلہ اب بند ہو گیا ہے تو لیکن شہید تو اب بھی دنیا میں موجود ہیں، صدیق تو اب بھی موجود ہیں، صالح تو اب بھی موجود ہیں۔ جہاں کسی کو کوئی صدیق ملے، شہید ملے، صالح ملے، اس کے ساتھ اپنی محبت کو وابستہ کرو، اس کی سیرت کو اختیار کرو، اس کے طریقے سے چلو۔ اور اگر ان جیسے لوگوں کی صحبت مل جائے تو تھوڑی دیر اس میں بیٹھو، ایمان بڑھ جائے گا، ایمان تازہ ہو جائے گا۔ ایمان کو تازہ کرنا ہے اور اپنے دل کو زنگ سے بچانا ہے تو ان لوگوں کی رفاقت میں اپنی زندگیاں گزارو، ان کے نقش قدم پر چلو۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا ایہا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ ربنا ورب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم عن الحمد لله رب العالمين. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. الہ العالمین، جو کلام پاک پڑھا گیا، جو ذکر اذکار ہوا، انتظام و انصرام کیا گیا، جو لنگر شریف کا اہتمام ہوا، تمام ثواب کریم آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں ہدیتاً برکتاً پیش کرتے ہیں، اپنے کرم سے قبول فرما. کریم آقا علیہ السلام کے وسیلہ جمیلہ سے حضور کے والدین کریمین، تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، ازواج مطہرات، صحابیات، اہل بیت اطہار، تمام شہداء، صوفیاء، صلحاء، اولیاء کی ارواح کو ثواب عرض کرتے ہیں میرے مالک قبول فرما. حضور غوث الاغواث امام الاولیاء حضرت سید محمد عبداللہ شاہ قادری مشہدی رحمۃ اللہ علیہ، آپ کے صاحبزادگان، آپ کے والدین، آپ کے سلسلہ حسب و نسب کے تمام بزرگ جو دنیا سے رخصت ہوئے، اور بالخصوص صاحب مزار جن کے عرس کے سلسلہ میں آج کی محفل ہوئی، ان کی روح کو اس پاک کلام کا، توام کا، انتظام کا، انصرام کا، پڑھنے کا، سننے کا، ذکر اذکار کا، التجاؤں کا، دعاؤں کا ثواب پیش کرتے ہیں میرے مالک قبول فرما. الہ العالمین، ہم سب میں سے جن کے پیران افضام، والدین، عزیز و اقارب، اساتذہ کرام دنیا سے رخصت ہوئے، سبھی کے لیے دست و دعا ہے میرے مولا مہربانی فرما. حضور کی ساری امت پہ مہربانی فرما. عالم اسلام کی خیر فرما، ملک پاکستان کی خیر فرما، اولیاء کرام کے آستان کی خیر فرما، دین کے مدارس و مراکز کی خیر فرما. صلی اللہ تعالی علی حبیبہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تمام احباب تشریف رکھو، لنگر شریف تقسیم ہوندہ پیا، لنگر تقسیم ہون دے سو تمام احباب تشریف رکھو.